ماں باپ زندہ ہیں دعا لو، فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں، کہ ہمارے ہاں تو قرآن بھی مل جاتا ہے نا جی، مدرسوں میں چلے جاؤ جی قرآن دے بھائی، لو جی 100 قرآن لے جاؤ، لو جی 50 قرآن لے جاؤ۔ اتنی حماقت ہے، مولوی صاحب ذرا چھوڑا نو گل دے جی ماں جی واسطے قرآن پڑھا ہونا ہے، چھوڑا دی ماں تو نہیں مری، میری ماں مری۔ ہمارے ایک رشتہ داروں کے نا وہ تھا ختم، والدہ فوت ہو گئی، تو میں بھی گیا ہوا تھا، تو بچے باہر بیٹھے سگریٹ پی رہے، اور مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے کمرے میں قرآن پڑھنے کے لیے۔ میں کہا چلو میں بھی، میرے نانکے چوئی، میں کہا چلو میں بھی تھوڑا قرآن پڑھ لوں۔ میں جا کے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچے قرآن نہیں پڑھ رہے۔ میں نے جب دیکھا تو وہ نیچے ایک چھوٹا سا ریڈیو پڑا تھا، اس میں انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا، اس کی کمنٹری چلتی اور وہ سارے وہ سن رہے تھے بیٹھے، اور جب ان میں سے کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ جب وہ چلے جاتے کیڑا آؤٹ ہوئے، کتنے سکور ہوئے۔ 1 گھنٹہ یہ بیٹھا دیکھتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد جا کر کہنے کہ جی قرآن مک گیا، وہ کمنٹری مک گئی ہے۔ ہوں کی ثواب گیا اما نو؟ کمنٹری دا ثواب گیا، قرآن دا ثواب تو نہیں گیا، کیونکہ اس پاگل نے خود ماں کے لیے پڑھنا تھا، اس نے ماں کے لیے بھی کرائے پہ قرآن لے لیں۔ زندہ ہیں دعا لو، مر گئے ہیں ان کے لیے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو، یہاں کی زندگی بہت تیز ہے، کبھی تو جایا کرو، کسی ویکنڈ پہ چلے جایا کرو، کسی اتوار پہ چلے جایا کرو، کسی ہفتے کو چلے جایا کرو، مہینے بعد 2 مہینے بعد، سال میں 1 دفعہ سے، کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں۔ ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جاندی، میرا تھوک دا کام۔ کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو پہنچ گئے، بازار کھلا، دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹ ہلیں، پہلے اس کو نہ چیک کرتے رہے، پھر اس کے پاس آئے، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام تھا جو خواب میں سنا۔ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کتنا پڑھتے ہو؟ 1 ختم روزانہ پڑھتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ کہ والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ کیا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا، میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا رہوں۔ تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ ہمارے نا ایک فیملی تھی، 22 سال سے ان کے گھر میں مجرا بھی ہوتا تھا، جوا بھی ہوتا تھا۔ تو میں نے سلام دعا بڑھائی اور ایسا ایسا اللہ نے فضل فرمایا، سارے توبہ کر گئے۔ تو کہنے لگے ہمیں حج پہ لے چلو، میں حج پہ لے گیا، یہ 92 کی بات۔ تو میں مینا میں سویا ہوا تھا، تو میں نے ان کے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا، تاکہ میرے بیٹوں کو کہہ دیں کہ تمہاری نیکیاں مجھے پہنچنا شروع ہو، کہ میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کو بتا دیں کہ تمہاری نیکیاں مجھے پہنچنا شروع ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے، اس کا میں نے چند گوشے آپ کو بتائیں۔ آپ ایک مکمل اور کامل اور اکمل اور اعلیٰ اور حسین ترین زندگی لے کر آئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے، اس کا میں نے چند گوشے آپ کو بتائیں۔ آپ ایک مکمل اور کامل اور اکمل اور اعلیٰ اور حسین ترین زندگی لے کر آئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے ایک بات ہمیں سمجھائی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل زندگی لائے، حالانکہ آپ سے کامل کون ہے؟ کامل کا لفظ وزن ڈالتا ہے، وہی کامل۔ اللہ نے کہا حسنہ، میرے نبی تمہارے لیے بڑی خوبصورت زندگی لائے، خوبصورت، کامل کا لفظ نہیں کہا، خوبصورت کیوں کہا؟ کہ خوبصورتی کے لیے ہر دل اپنے آپ کھنچتا ہے۔ منظر خوبصورت ہو، شکل خوبصورت ہو، آواز پیاری ہو، تحریر پیاری ہو، عمارت خوبصورت ہو، گاڑی خوبصورت ہو، اپنے آپ آدمی کہتا ایک دم کہنا نہیں پڑتا، ایک دم آدمی آنکھیں کھلتی ہیں کہ خوبصورتی آدمی کو خود کھینچتی ہے۔ تاج محل کے سامنے آدمی کھڑا ہو کر پوچھے سونا ہے کہ کوڑا ہے تو انہوں سرما بھی لاؤ، 2 لیٹر بھی لاؤ۔ تو بے وقوف، تجھے تاج محل خوبصورت نظر نہیں آ رہا؟ خوبصورتی آدمی کو کھینچتی ہے۔ تو میں قربان جاؤں، اللہ نے کہا میرے حبیب خوبصورت زندگی لائے، اعلیٰ زندگی لائے، میں بھی بہت اعلیٰ بنایا، صفات میں بھی بہت اعلیٰ بنایا، اور زندگی بھی بہت خوبصورت عطا فرمائی۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب کیلکولیٹڈ 40 سال 6 مہینے 10 دن، اور یہ انگریزی کے مہینے، عربی کے مہینے، محرم سفر کے لحاظ سے 40 سال 6 مہینے 10 دن، ایام کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے، اور آپ کی 23 سال نبوت، اعلان نبوت سے دنیا سے جانے تک 8,156 دن، دنوں کے لحاظ سے زندگی 22,330 دن 6 گھنٹے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان میں سے کوئی جواب بھی آپ دے سکتے تھے۔ آپ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں مجھے نبوت ملی، لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کب وجود بخشا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ تھوڑا سا اندازہ لگائیں، اندازہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ سورہ یاسین کو سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے، دلہن۔ اب سورہ یاسین کو دل، اب دل کہنے کی وجہ یہ پہلے 2 جملے ہیں بس، باقی سارے مضمون وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں۔ اللہ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال کیا پڑھا؟ یاسین۔ اچھا پہلے ایک حدیث اور ایڈ کروں تاکہ اور بات واضح ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ اور یاسین۔ یاسین کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ اگر کوئی سامنے نہ ہوتے تو پھر قرآن انہو، وہ جو آئیں گے وہ میرے رسول ہیں، لیکن آپ نے فرمایا انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ معلوم ہے کوئی ہستی سامنے ہے، اب اس ہستی کو کب وجود ملا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی جمع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا۔ اچھا آدم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے، اس کا بھی ایک چھوٹا سا سنا دیتا ہوں۔ جب اللہ نے آدم اور حضرت حوا کا نکاح پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم حوا کا مہر ادا کرو۔ کہ اللہ کیا ادا کروں؟ اور وہاں کتنا سونا چاندی تھا، جنت بھری پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بھائی یہ مہر ہے، یہ تیری بیگم کا مہر ہے، ایک دفعہ اس پہ درود پڑھ دے۔ کب اللہ نے وجود بخشا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے آپ کے 2 نام رکھے، محمد اور احمد۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا۔ آدم سانولے رنگ والے، یعقوب پیچھے آنے والے، موسیٰ پانی سے پکڑے جانے والے، نبیوں کے نام کے مطلب بتا رہا ہوں۔
عیسیٰ سرخ رنگ والے، یہ عبری زبان کے الفاظ ہیں، آدم سانولے رنگ والے، یعقوب پیچھے آنے والے، موسیٰ پانی سے پکڑے جانے والے۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا جو اشارہ کرے نبوت کی طرف، صرف میرے حبیب کے ان دو ناموں میں۔ قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا الف لام ہٹاؤ تو پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ محمد کا میم ہٹاؤ تو کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ یہ میرے رب کا انتخاب ہے، یہ اچانک نہیں ہوا۔ حمد، الف لام لگا تو قرآن بن گیا، میم لگا تو رسول بن گیا، الف لگا تو رسول بن گیا، الف ہٹایا تو حمد نکلا، میم ہٹایا تو حمد نکلا، الف لام ہٹایا تو حمد نکلا۔ سب تعریفیں اللہ کی کون کریں گے؟ الف لگا کے احمد، یہ میرے حبیب میری تعریف کریں گے، کیونکہ جیسی تعریف میرے حبیب نے میری کرنی ہے دنیا میں نہ کوئی کر سکا نہ کوئی آئندہ کرے گا۔ پھر جو میری تعریف کرے گا میں اس کی تعریف کرواؤں گا، لہذا دوسرا کیا نام ہوگا؟ محمد۔ محمد کیسے کہیں؟ جن کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ احمد، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں۔ محمد، جن کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی رہے، ہوتی رہے۔ واحد ہستی ہیں جن پہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا کسی نے ان کی امتوں کو۔ واحد ہستی ہیں جن کی ذات پر، ان کی اولاد پر بھی درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل۔ کسی نبی کی اولاد کو جنت کے سرداریاں نہیں ملی، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ میرے دو پھول ہیں، میری جنت کی دو ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یوں حضرت حسرا کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا، میری آنکھ، آپ نے حسین کو یہاں کھڑا کیا اور یوں ہاتھ پکڑے اور ایسے جھولا نہیں جھولاتے ہم ایسے، کہا چڑھو پہاڑ پہ چڑھو، اسعد المرتقى، آؤ بھائی بچے اور اوپر چڑھو اور اوپر چڑھو اور اوپر، یہاں لا رہے یہاں تک، پھر یوں پیچھے ہو گئے ایسے ہو گئے اور یہاں تک لے آئے، یہاں تک، اور ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا منہ آگے کرو، تو منہ آ گیا تو آپ نے یوں دونوں ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کرتا، اور جو ان سے محبت، واہ واہ واہ